السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ تین انتہائی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو بری خبر ہے، دوسری بھی بری خبر ہے، اور ایک وش لسٹ سے متعلق ہے۔ عمران خان صاحب کی خواہشات ساری کی ساری پوری کر دی گئی ہیں۔ اب کوئی اور نئی خواہش آئے گی تو ظاہر ہے وہ بھی پوری کر دی جائے گی، لیکن اب تک انہوں نے جتنی خواہشات کا اظہار کیا تھا وہ ساری کی ساری پوری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کیوں ہار رہی ہے مسلسل، وجہ کیا بنی ہے، اور کھلاڑی کھیل کے لیے گئے تھے یا کھلاڑی پیسے کے لیے جا رہے ہیں؟ ابھی تک پاکستان کرکٹ ٹیم کے کئی ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے بارگیننگ کی وجہ سے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط نہیں کیے، اور یہ سارا کھیل جو ہے یہ انضمام الحق جو چیف سلیکٹر تھے وہ کھیل رہے تھے۔ فائنلی ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا ہے، انکوائری بٹھا دی گئی ہے، بڑا الزام لگا ہے ان کے اوپر۔ پاکستان مسلسل شکست کھا رہا ہے انڈیا میں، 6 میچز کھیل کر 4 ہارا اور صرف 2 میچز جیتا ہے۔ اور ایک جو بری خبر ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اہل خانہ کے لیے ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ ان کے جوان سال بیٹے نے خودکشی کر لی ہے۔ ان معاملات پر بات کریں گے۔ ظاہر ہے وہ تو ایک حادثہ ہے، سانحہ ہے طارق جمیل کے خاندان کے ساتھ، لیکن جو 2 باقی معاملات ہیں ان کا براہ راست تعلق سیاست سے ہے اور کرکٹ سے ہے۔ اور کرکٹ سے جو سیاست میں سب سے بڑے سٹار ہمارے سامنے آئے، جن کو کرکٹ کے کوٹا پر وزیر اعظم بنایا گیا، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اور کرکٹ والے کس طرح چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، بظاہر احسان کر رہے ہوتے ہیں قوم کے اوپر کہ جی ہم قوم کے لیے کھیل رہے ہیں، لیکن جب باتیں چھوٹی اندر سے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ ایک ایک پائی کا حساب کر کے کرکٹ کھیلتے ہیں، ورنہ بلیک میلنگ پر آ جاتے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملات پر بات کریں گے۔ بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، اور اگر ویلاگز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اچھا جی، اب پہلے وش لسٹ پر آتے ہیں۔ کرکٹ کا معاملہ، ورلڈ کپ چل رہا ہے انڈیا میں، پاکستان کرکٹ ٹیم وہاں پر ہے، قوم دن رات ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہی ہے، لیکن وہ نا ایک ہمارے یہاں میری دادی اماں سنایا کرتی تھی کہ ایک بچہ تھا نالائق سا، اور وہ نہ اسکول میں جاتا تھا تو پاس نہیں ہوتا تھا، یا جاتا ہی نہیں تھا یا پاس نہیں ہوتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، پڑھائی میں نالائق تھا۔ تو اس کی جو بزرگ دادی تھی وہ لیے پھر رہی ہوتی تھی درباروں پر، درگاہوں پر، کبھی کسی اپنا مرشد کے دربار پر، کبھی کسی مرشد کے دربار پر، اور پھر بچہ فائنلی تنگ آ گیا۔ ایک دن دادی نے بچے کو مرشد کی قبر کے پاس بٹھا کر اور اس کے اوپر چادر بچے کے اوپر چڑھا کر دعا مانگنے لگی کہ یا میرے مرشد، میرے مولا میرے مرشد پاک کے صدقے جو ہے وہ اس کو میرے بچے کو لائق کر دے، میرے مرشد میرے بچے کو لائق کر دے۔ تو بچے نے وہ چادر اٹھائی، پھینک کر کہا اگر میں ہی لائق نہیں ہوں گا تو مرشد مجھے لائق کیسے بنائیں گے۔ تو اسی طرح ہماری ٹیم کے لیے قوم دعائیں کر رہی ہے، لیکن ٹیم کھیلنے گئی پیسوں کے لیے ہے، اور تو پھر وہ دعائیں، ظاہر ہے دعائیں تو اثر لاتی ہیں، لیکن اگر وہ کھیلیں گے تو کچھ دعائیں کچھ دوا کچھ دعا دونوں چلتے ہیں نا۔ تو وہاں پر کھیل کے میدان میں جانے سے پہلے جو طور اتوار تھے وہ ظاہر ہے بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے گئے تھے، تو اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اس پر میں ایک ویلاگ کر چکا ہوں، میں اس کا ریفرنس بھی آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن جو کرکٹ کے سب سے بڑے دنیا کرکٹ کے کہا جاتا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان سے بڑا کرکٹر دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ کرکٹ کی دنیا کے اپنے آپ کو ایک دیوتا مانتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ بہرحال وہ جیل میں آج کل، اور جیل میں وہ ان کی ایک ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے تو وہ دوسری ڈیمانڈ کرتے ہیں، دوسری ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے وہ تیسری کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جج ابو الاسناد صاحب نے تو تنگ آ کر یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب میں کیا کمرہ بھی توڑوا دوں، جب ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو جیل میں جو کھولی دی گئی ہے، سیل دیا گیا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کو ذرا سائز بڑھا دیں۔ تو جج صاحب نے خود جا کے وزٹ کیا اور واقعی چھوٹا تھا، تو واک شاک نہیں کر پاتے، چہل قدمی کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، ایکسرسائز کی عادت ہے ان کو۔ تو جج صاحب نے جا کے آرڈر کر دیا کہ دیواریں بیچ میں سے گرا دو، ہٹا دو، ذرا سیل کو بڑا کر دو۔ سیل بڑا ہو گیا، 40x80 کا واک کرنے کے لیے، چہل قدمی کرنے کے لیے ایک ایریا دے دیا گیا، سائیکل بھی دے دی گئی۔ تو اس کے باوجود پھر عمران خان صاحب کے وکلا کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی خان صاحب کو کے لیے ابھی بھی وہ سیل چھوٹا ہے، تنگ ہے۔ تو جج صاحب نے کہا دیواریں تو توڑوا دی، اب میں کیا پورا سیل توڑوا دوں، جیل ہی توڑوا دوں خان صاحب کے لیے، کیا کروں اور؟
تو وش لسٹ جو ہے، خواہشات جو ہیں وہ خان صاحب کی پوری نہیں ہو رہی. اب تنگ آ کر پھر انتظامیہ جو ہے جیل کی، حکومت جو ہے وہ پھر اندر سے خبریں باہر نکال رہی ہے. اب جو خبر رپورٹ اور جو ہیڈ لائن بنانے والے نے بھی کمال کیا ہے، انہوں نے لکھ دیا کہ عمران خان صاحب کی ہر خواہش پوری کر دی گئی، یعنی ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں. تو اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے، ساری خواہشات پوری ہو گئیں. اب کوئی خواہش ہی اگر انسان کی زندگی میں باقی نہ بچے تو پھر یا تو انسان ملنگ ہو جاتا ہے، یا فقیر ہو جاتا ہے، یا دنیا تیاگ دیتا ہے، پھر نکل پڑتا ہے بحر و بر، کبھی جنگل، کبھی سمندروں کے کنارے، پھر یہی ہوتا ہے نا. تو بہرحال تو وہ خان صاحب کے متعلق جو رپورٹ ہے بتائے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ جیل مینول کے مطابق ساری سہولتیں ان کو دی جا رہی ہیں، اور اس میں جیل مینول سے ہٹ کے جو ان کو چیز مل رہی ہے وہ تو ہے وہ سائیکل جو منی جم کہلاتی ہے. اس کے علاوہ ورزش کرنے کے لیے ایک وہی ایکسرسائز مشین، بیٹوں سے بات کروائی جا رہی ہے، وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے، پہلے ہفتے میں 1 بار تھی، اب 2 بار ہے. ٹی وی بھی دیا گیا ہے، چارپائی بھی دیا گیا ہے، میٹرس دیا گیا ہے، کرسی میز دی گئی ہے، اخبار دیے گئے ہیں، کتابیں پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے لیکن کتابیں بھی دی گئی ہیں. اٹیچ بات ہے، 6 ڈاکٹر ہیں، 3 میل نرس ہیں، ایک مشقتی بھی خان صاحب کو دیا گیا ہے. اور پھر تو کہہ رہے وہاں پر 2 پہرے دیے گئے ہیں. اب یہ جو جیل کی اصلاحات ہے اس کے مطابق یعنی 1 پہرا، یعنی 1 کھولی، 1 سیل اور دوسرا سیل، دونوں ملا کے ان کو 2 پہرے بھی دیے گئے ہیں. اور 4 چکیوں یا سیلوں پر مشتمل ایک سیٹ ہوتا ہے اس کا، تو بڑا کر خان صاحب کو دیا گیا ہے. جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں 4 افراد عموماً رہتے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ سیکیورٹی الگ سے خان صاحب کے لیے بندوبست کیا گیا ہے. اور واک کرنے کے لیے جو جگہ رکھی گئی ہے 40 فٹ لمبی ہے وہ، تو اچھے سے وہ اپنا چہل قدمی بھی کر سکیں. تو پورا سارا کا سارا بندوبست ان کے لیے کیا گیا. جو مشین ان کو دی گئی ہے وہ 10 لاکھ روپے مالیت کی ہے، 75 کلو وزنی وہ ایکسرسائز مشین ہے. اور عام حالات میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو مشین جو ہے وہ منی جم کہلاتی ہے. وہ سائیکل جو ہے اس میں ہر ایک یعنی جسم کے ہر حصے کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے کی جاتی ہے. 10 وکلا سے بات کرنے کی بھی، ملاقات کرنے کی بھی ہفتے میں 2 بار، وہ بھی ان کو اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ خان صاحب کی اب فہرست تو ہو گئی ہے پوری خان صاحب کی، وہ جو چاہتے تھے وہ تو ہو گیا. اب میں آتا ہوں دوسری سٹوری پہ. ہاں لیکن دوسری سٹوری پر آنے سے پہلے اب جو ہے وہ کوئی اور ظاہر ہے خواہش آ جائے گی. اب سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں کی نئی خواہش ہوگی، گرم پانی چاہیے ہوگا، ہیٹر چاہیے ہوگا، پھر اور طرح کی خواہشات خان صاحب کی اور اب نہیں آئیں گی. اچھا، اب جو دوسری سٹوری ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ملک کے مشہور عالم ہیں، مبلغ ہیں. ان کے صاحبزادے کے متعلق خبر آئی تھی کل کہ انہوں نے کر لی ہے، خودکشی کر لی ہے. عاصم جمیل نوجوان. پھر طرح کی خبریں تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ دشمنی. لیکن فائنلی ان کے خاندان یعنی ان کے بھائی طارق جمیل صاحب کے ایک اور صاحبزادے نے، بڑے صاحبزادے نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی ڈپریشن کا شکار تھے. خبریں یہ ہیں کہ ان کی شادی نہیں چل سکی تھی اور وہ ڈپریشن میں شروع سے ہی تھے. تو بہرحال وہ کہہ رہے تھے ڈپریشن کا شکار تھے اور اپنے ہی چوکیدار سے انہوں نے اسلحہ چھین کر اور اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر دی. اس پر طرح کی باتیں چل رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا پر یہ جو لوگ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں یہ کسی طور پر بے انسانی ہے. ایک خاندان، آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو انداز تبلیغ ہے، انداز زندگی ہے، رہن سہن ہے، لائف اسٹائل ہے، اس کے ساتھ آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال وہ ایک صدمے میں ہے. ایک وہ والد ہے، ان کے جوان سال بیٹے نے خودکشی کی. اللہ کسی کو یہ صدمہ نہ دے، نہ ماں باپ کا صدمہ کسی کو دے، نہ ماں باپ کو اولاد کا صدمہ دے، کسی بھی اپنے پیارے کا صدمہ کسی کو اللہ نہ دے. لیکن سوشل میڈیا پر جس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، جو مخالفت میں یا کسی بھی وجہ سے اتنا آگے نکل جاتے ہیں، وہ انسانیت تک بھول چکے ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے، اور یہ سب کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا پیارا خودکشی کر کے جائے، لیکن پیاروں نے بچھڑنا سب کے ہوتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا کوئی
شرم و حیا تھوڑی سی انسانیت رکھ لینی چاہیے. بہرحال میں دعا گو ہوں اللہ جو ہے وہ صبر دے طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اور معاف فرمائے ان کے صاحبزادے کو. اچھا جی، اب جو دوسرا معاملہ ہے ہمارا وہ مطلب یہ میرا ولاگ ہے 14 اکتوبر کا جس کا ٹائٹل تھا کہ کھلاڑی پیسوں کے لیے کھیلنے گئے تھے. یہ اس دن میں نے ولاگ کیا تھا، میں حیدرآباد میں تھا جس دن پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا سے برے طریقے سے ہار چکی تھی. اس دن میں نے ولاگ کیا تھا. میرے پاس ایک اسٹوری تھی، ایک کہانی تھی، اور وہ کہانی یہ تھی کہ جب ساری دنیا کی ٹیمیں ورلڈ کپ میں جو حصہ لینے آ رہی تھیں 10 ٹیمیں، جب وہ ساری کی ساری ٹیمیں جو ہیں وہ اپنی اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تگودو کر رہی تھیں، حکمت عملی بنا رہی تھیں، اس وقت ہماری ٹیم جو ہے بارگیننگ کے لیے بارگیننگ ایجنٹس کے ساتھ انگیج تھی کہ کس طرح ہم نے اپنا سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے بڑھوانا ہے، کس طرح اپنے پیسے بڑھانے ہیں، کس طرح وہ جو اشتہار آتے ہیں اس میں سے جو پی سی بی کی انکم ہے اس میں سے کس طرح ہم نے اپنا کمیشن مقرر کروانا ہے. اور اس میں نے اس دن بھی خبر دی تھی کہ اس میں انضمام الحق کا نام آ رہا ہے کہ جو چیف سلیکٹر ہیں وہ کھلاڑیوں کی طرف سے بارگیننگ کر رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ. انتظامیہ کے پاس کشن نہیں تھا، پی سی بی انتظامیہ کے پاس، کہ کوئی لمبی چوڑی بارگیننگ کرتے یا بیٹھ جاتے ان سے، کیونکہ ورلڈ کپ کے لیے جانا تھا اور جانے سے چند دن پہلے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. اب وہ وہاں گئے، جو کارکردگی ہے پوری قوم، میں آپ کو پورا وہ چارٹ پڑھ کر سناتا ہوں جو جس لیول پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پھر انضمام الحق کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے جو بارگیننگ کرتی ہے کھلاڑیوں کے لیے پی سی بی کے ساتھ، کھلاڑیوں کے سلیکشن کے لیے بھی، سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے بھی اسی نے بارگیننگ کی تھی. تو 5 رکنی کمیٹی بنا دی تحقیقات کے لیے. انضمام الحق نے ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تحقیقات، اچھا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تحقیقات ہو جائے، اس کے بعد میں پی سی بی کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، اگر میں بری ہو جاتا ہوں تو اس کے بعد پی سی بی اگر مجھے لینا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہرحال. لیکن اب یہ جو کہانی ہے بارگیننگ والی، میں اس پر آتا ہوں. اب ہوا یہ تھا کہ ان کھلاڑیوں نے اسی کمپنی کے ذریعے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ انضمام الحق کی کمپنی ہے، کہا جا رہا ہے کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کے ذریعے جو اپنے پیسے بڑھوائے تھے. اے کیٹیگری کی جو تھی معاوضہ وہ 60 لاکھ تک، بی کیٹیگری کا 40 لاکھ، سی کیٹیگری کا 17 لاکھ تقریباً، اور ڈی کیٹیگری کا تقریباً 11 لاکھ. اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 2-4 دنوں سے آپ کو خبریں سننے کو ملتی ہوں گی کہ کھلاڑیوں کو تنخواہیں نہیں ملی 4 ماہ سے. تو پی سی بی، اس پر بھی پی سی بی نے زبان کھول دی ہے. ترجمان پی سی بی نے کہا ہے کہ جی یہ تو دستخط انہوں نے نہیں کیے تھے. اچھا کیوں نہیں دستخط کیے تھے سینٹرل کانٹریکٹ پر؟ یہ ابھی بھی سی اور ڈی کیٹیگری والے ابھی بھی بارگیننگ کرنے کی چکر میں تھے کہ ہمارے پیسے بھی بڑھائے جائیں. کھیل رہے ہیں باہر جا کر لیکن دستخط نہیں کیے. اور یہ اب انڈین میڈیا، انڈین کرکٹر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ چل رہا تھا ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں. اب ان کھلاڑیوں نے ایسے ٹائم پر بارگیننگ کی ہے، بلیک میل کیا نا بیسیکلی، کہ مطلب اناؤنس ہو گیا، اسکواڈ اناؤنس ہو جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی تیاری پکڑیں انڈیا جانے کی، اور وہ کہتے نہیں پہلے ہمارے پیسے بڑھاؤ ہم پھر انڈیا جائیں گے. یہ کیا گیا. اور کارکردگی کیا ہے اس پر میں آتا ہوں. کارکردگی یہ ہے جناب کہ اب تک ہم 6 میچز کھیلے ہیں، پاکستان کھیلا ہے، اور 6 میچز میں سے ہم 2 صرف جیتے ہیں اور 4 میچز ہار گئے ہیں. اور ہم پوائنٹ اسکور پر، پوائنٹ ٹیبل پر ہمارا جو نمبر ہے وہ 6 نمبر پر ہے. اور اب ہم نے مزید 3 میچز جیتنے ہوں گے تو ہم اس ورلڈ کپ میں آگے جا سکتے ہیں. اور ہم نے 3 جیتنے ہیں اور نیوزی لینڈ پر لازم ہے کہ وہ 3 میچ ہار جائے، تو اس کے بعد پاکستان جو ہے پوائنٹ اس کا ٹیبل پر اس پوزیشن میں آئے گا کہ ہم سیمی فائنل تک کے آگے جا سکتے ہیں. ابھی جو پوائنٹ ٹیبل کی پوزیشن ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انڈیا 6 میچز کھیلا ہے، 6 کے 6 جیتا ہے، ٹاپ پر ہے، 12 پوائنٹس ہے اس کے. ساؤتھ افریقہ 6 میچز میں سے 5 جیتا ہے، 10 پوائنٹس ہے اس کے، پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹس اس اسکور ٹیبل پر. نیوزی لینڈ 6 میچز
میں سے 4 جیتا ہے، 8 ہے نمبر پوائنٹس پر۔ آسٹریلیا 5 میں سے 4 جیتا ہے اور 8 اسکور ہے اس کا، پوائنٹس 8 پوائنٹس ہیں۔ سری لنکا 5 میچز کھیل کر 2 جیتا ہے اور 4 پوائنٹس پر ہے۔ پاکستان پھر 6 نمبر پر آتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ 7ویں پر افغانستان ہے، 6 میچز میں سے 2 میچز جیتا ہے اور 4 اسکور ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد نیدرلینڈز ہے 8ویں نمبر پر، 6 میچز کھیلا، 2 میچز جیتا اور 4 پوائنٹس ہے ان کا پوائنٹ بھی، یہ بھی پاکستان کے برابر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر بنگلہ دیش ہے، 6 میچز کھیلا، 1 جیتا اور 2 پوائنٹ، اور اس آخری ہے کرکٹ کو ایجاد کرنے والا ملک برطانیہ، انگلستان، وہ ہم سے بہت ہی پیچھے ہے، وہ 6 میچز میں سے صرف 1 جیتا ہے اور 2 ہے اسکور اس کا۔ تو یہ ہمارا عالم ہے، یہ ہمارے پرکار ہم سندھی میں کہتے ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہیں کہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ چاہے حکومت میں ہو، چاہے کرکٹ کے میدان میں ہو، ہر بات پر پیسہ کرتے ہیں، ہر بات پر پیسہ کرتے ہیں۔ یہ بڑا اسکینڈل ہوگا، تحقیقات اگر وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، جو انضمام الحق کے اوپر الزام لگا ہے اور پھر کمیٹی بنی ہے، تو بڑا اسکینڈل ہوگا، اس میں بڑے بڑے پردہ داروں کے نام سامنے آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔